السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ جو اسرائیل ہے، جو قوم یہود ہے، وہ فلسطین میں کیسے انٹر ہوئی، پیلسٹائن کے اندر انہوں نے کیسے قبضہ کیا، اور آج کے جو حالات ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ ظالموں کو غارت فرمائے اور مظلوموں کی غیب سے مدد فرمائے۔ تو سامعین کرام، جو اسرائیل لوگ ہیں، وہ یہودی لوگ وہ پیلسٹائن میں کیسے انٹر ہوئے، اسی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ لہٰذا آپ سے معتبرانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو سامعین کرام، یہ سماعت کریں کہ 1943 میں آپ کو ایک پکچر دکھاؤں گا، وہ دیکھیں کہ 1943 عیسوی سن کے اندر یہ اس وقت کی پکچر ہے جب کہ جرمنی میں ہٹلر نے تمام یہودیوں کو نکال بھگا تھا۔ جرمنی کے اندر سے جب ہٹلر نے تمام یہودیوں کو، تمام اسرائیلیوں کو باہر پھینکا تھا اور ان کو بے گھر کر دیا تھا، بے سر و ساما کر دیا تھا، ان لوگوں کو، یہودیوں کو جرمن کے اندر، تو ہٹلر نے ان تمام لوگوں کو بے گھر و بے ساما کر دیا۔ تو اس وقت یہ لوگ، یہ جہاز ہے، یہ جہاز لے کر الگ الگ ممالک میں گئے تاکہ ہمیں کوئی پناہ ہو۔ ہر کنٹری کے اندر یہ گئے، ہر دیش میں گئے، ہر ملک میں گئے تاکہ کوئی ہمیں پناہ دے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ امریکہ بھی گئے، وہ فرانس بھی گئے، وہ سویڈن بھی گئے، وہ کیوبے بھی گئے، وہ کینیڈا بھی گئے، لیکن کسی ملک نے اسے پناہ نہیں دی، کسی ملک نے اسے پناہ نہیں دی۔ بالآخر وہ اپنے جہاز پر، اپنا جو جہاز ہے، وہ جہاز پر یہ بڑے اکثر سے لکھا تھا کہ جرمنی ڈسٹرائڈ آور فیملی اینڈ ہومز، جرمنی ڈسٹرائڈ آور فیملیز اینڈ ہوم، کہ جرمن نے، جرمن کے لوگ ہیں، کہ ان لوگوں نے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بے گھر کر دیا۔ یو ڈونٹ ڈسٹرائی آور ہوپ، تم ہماری امیدوں پر کچرا نہ پھینکنا، تم ہماری امیدوں کو کچلنا مت۔ یہ بڑے بڑے اکثروں سے انہوں نے اپنے جہاز پہ لکھا تھا۔ بالآخر یہ کہ جب کسی ملک والوں نے انہیں سویکارا نہیں، کسی ملک والوں نے انہیں اپنے اندر لینے سے ایکسپٹ نہیں کیا، کسی ملک والوں نے اسے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دی، کوئی پناہ نہیں دی، بالآخر وہ اپنے جہاز پر بڑے اکثروں سے یہ لکھ کر وہ پہنچتا ہے پیلسٹائن میں، فلسطین میں۔ اب جب وہ فلسطین میں پہنچتا ہے تو فلسطین کے جو لوگ ہیں، انہوں نے بطور انسانیت کے ناطے انہوں نے جگہ دی۔ اسرائیل لوگوں کو فلسطینیوں نے جگہ دی، پیلسٹائن کے رہنے والوں نے انہیں جگہ دی۔ کن لوگوں کو جگہ دی؟ ان لوگوں کو جگہ دی جو کہ بے سر و ساما تھے، جنہیں گھر کے لیے نکال دیا گیا تھا، جن کے اہل و عیال کے سروں پر کوئی عزت نہ تھی، ان لوگوں کو فلسطینیوں نے جگہ دی۔ آج جہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، آج جہاں پر ستم کیا جا رہا ہے کہ چوری کرنا، اوپر سے سینہ زوری کرنا، حالانکہ فلسطینیوں کا تم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تمہیں اس وقت گھر دیے تھے، اس وقت رہنے کے لیے جگہ دی تھی، اس وقت تمہاری عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں مقام دیے تھے، وہ مکان دیے تھے کہ جس وقت تمہارا کوئی حامی نہ تھا، جس وقت ہر دیش والوں نے تمہیں ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت فلسطینیوں نے آپ لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی، تمام لوگوں کو رہنے کے لیے گھر دیا تھا، تمام لوگوں کو رہنے کے لیے گھر، جگہ، جائیداد دیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج آپ حال دیکھ رہے ہو فلسطین کا، پیلسٹائن کا حال دیکھ رہے ہو کہ آج ان پر طرح طرح کا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ لیکن سامعین کرام، سب سے بڑا احسان فلسطین کا، قوم فلسطین کا سب سے بڑا احسان کس پر؟ قوم اسرائیل پر، یہودی کی قوم پر۔ تو سامعین کرام، یہ سماعت کریں کہ جرمن سے جب ہٹلر نے ان لوگوں کو بے دخل کیا، جب جرمن سے جو وہاں کا ہٹلر ہے، تو اس نے جب بے دخل کیا ہے 1943 عیسوی سن کے اندر، تو اس وقت اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا، 1/3 آبادی کو اس نے مارا تھا ہٹلر نے جرمن کے اندر۔ 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل و غارت کر کے مار دیا تھا ہٹلر نے۔ اس کے بعد اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اس دور کے، ہٹلر نے اس دور کے اندر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور وہ تاریخی جملہ یہ کہ میں کچھ لوگوں کو، کچھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، اگر وہ چاہتا تو تمام کو نصف نابود کر دیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا، 1/3 یہودی آبادی کو مارا، لیکن اس کے بعد بھی میں کچھ لوگوں کو، چنندہ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے زمانے میں دنیا دیکھے کہ میں نے اسے کیوں مارا۔
कौम यहूदी को क्यों मारा था। आज तुम हाल देख रहे हो कि ये जो इसराइल है, ये जो कौम यहूद है, ये मार खाने के ही काम कर रहे हैं। कौम के नौजवानों, आज तुम देख रहे हो कि फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा एहसान था इसराइल का। उसके बावजूद भी उनका नक्शा मिटाना चाहते हैं, उनका नक्शा वो लोग मिटाना चाहते हैं और उन्हें बेदखल कर देना चाहते हैं। जब तक रब ताला किसी के मुकद्दर में फलाह लिखता है, कामयाबी लिखता है, तो उसे चाहे वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हाथ से, उसके दस्ते कुदरत में जो चीज है वो तुम हासिल नहीं कर सकते। ये तो रब ताला की अता करदा अशिया है, जो आज फिलिस्तीन के अंदर बच्चा बच्चा मुजाहिद बना बैठा है। क्यों? क्योंकि वहां के हालातों ने उन्हें इस चीज पर मजबूर किया है। अगर वो लोग इन पर जुल्म सितम न करते, जुल्म तशद्दुद न करते, तो उन्हें आज इस हाल पर खड़ा होकर उन्हें ये ऐलान न करना पड़ता। उन्हें ये अपने मसाजिदों के अंदर ये ऐलान करते हैं। वो आपने ये वीडियोस देखी होगी, आज जो वीडियोस फिलिस्तीन से जो वीडियोस वायरल हो रही है, जो बच्चों के हाथ के अंदर, जिनके हाथों के अंदर दूध पीने की बोतलें हैं और दूसरे हाथ के अंदर पत्थर है। मेरा कौम के नौजवानों, ये इसी वजह से हाल है। लेकिन रब ताला कौम मुस्लिम के साथ है। रब ताला उन्हें फलाह देगा और कौम इसराइल को गारब करेगा।